السلام علیکم ناظرین، ماہری کے ایپیسوڈ نمبر 21 اور 22 کی سٹوری لے کر آئی ہوں۔ تو حبیب جو ہے وہ عائشہ سے کہہ رہا ہے کہ میں نے ساری زندگی محنت کی ہے بھائی صاحب کے کاروبار کی، اور یہ انہوں نے دودھ سے مکھی کی طرح نکال دیا ہے مجھے۔ تو عائشہ کہتی ہے کہ بس آپ نے بھی چھوڑنا نہیں ہے کاروبار کو، میری یاد رکھو، بات گاڑی بھی لے لو اس سے فخر سے، اور اس ساری چیزوں پہ ہمارا حق ہے کیونکہ ہماری محنت شامل ہے، اور یہ سب جو ہے وہ ہم سے چھین لیں گے۔ اور ادھر جو ہے دونوں بہنیں جو ہے اینی اور اس کی بہن جو ہے بات کر رہے ہیں کہ سب گھر والوں کو کیا ہو گیا ہے، بڑے ابا کے ہوتے ہوئے تو بہت اچھا ماحول تھا، اور فیملی جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ یہ اچھا رویہ نہیں کر رہی ہے بھابھی ہماری، اور ماں کہتی ہے خدا کا خوف کرو، کیوں پیچھے پڑ گئے ہو تم لوگوں، کیا ہو گیا ہے، تم لوگ اتنے لالچی نکلو گے اور خود غرض نکلو گے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، اور بھائی نے ساری زندگی تم لوگوں کی خدمت کی ہے۔ اور حمزہ جو ہے وہ تعزیت کے لیے آیا فخر سے، اور اس کی کزن جو ہے فہمی کی بیٹی اس کو دھر لیتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ میں نے تمہارے سے ٹیوشن پڑھنی ہے، مجھے پتہ ہے تم مجھے بہت اچھا پڑھاؤ گے۔ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہیں ٹیوشن پڑھا دوں گا، تو وہ کہتی ہے ٹھیک ہے میں جو ہے وہ امی سے بات کر لوں گی۔ اور جو ہے فخر جا رہا ہوتا ہے گاڑی کی طرف، تو حبیب چچا جو ہے کہتا ہے کدھر جا رہے ہو، تو وہ کہتا ہے میں کام جا رہا ہوں، تو کہتا ہے میں نے بھی جانا، کہتے ہیں چچا آپ چلے جائیں میں بعد میں چلا جاؤں، کہتے ہیں اب تمہیں مطلب سے مجھے اجازت لینی پڑے گی کہ میں یہ گاڑی لے کے جاؤں یا نہیں لے جاؤں، یہ ساری چیزیں میری ہیں۔ اور جو ہے وہ عائشہ جو ہے وہ کچن میں بیٹھی ہوئی ہے، تو آ جاتی ہے سمینہ، غصے میں پتہ نہیں بھری بیٹھی ہے، تو سمینہ اس سے حال وال پوچھتی ہے، وہ اس سے بدتمیزی شروع کر دیتی ہے، اور اس کو عجیب سا اس کے ساتھ رویہ ہوتا ہے، تو وہ کہتی ہے ہاں میں تمہیں گلے لگاؤں گی، تم نے میری سوکن کو گلے لگایا ہوا تھا۔ اور وہ کہتی ہے کیا بات کرتی ہو، میرا شوہر فوت ہوا، میں بیوہ ہوئی ہوں، جو مجھے کیا پتہ کہ کون میرے گلے لگ رہا ہے، میں غم میں ہوں، تو تم اس چیز کا ساتھ نہیں۔ کہتی ہے نہیں بہت احساس کر لیا ہے، بہت زیادہ مجھے سب سمجھ آ رہی ہے، ہم نے ساری زندگی خدمت کی ہے، تم لوگوں کی ہمیشہ مانی ہے، تو تم لوگ قدر نہیں ہے۔ اور جو ہے وہ اینی جو ہے وہ کہہ رہی ہے اپنی بہن سے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ذرا ہم دیکھتے ہیں، اور کیوں آیا ہوا ہے یہ حمزہ، اور یہ چالیں چل رہی ہے اور چھپ کے ان کو دیکھ رہی ہے، اور جو ہے وہ کہتی ہے کہ میں ان کو اب سبق سکھاؤں گی، اب دیکھتی ہوں کہ جو فخر ہے وہ کیسے اس کے قریب آتا ہے۔ اور جو ہے وہ اٹھ کے جا رہی ہوتی ہیں دونوں بہنیں، تو وہ بہن بلاتی ہے اس کو، کہتی ہے میں بتاتی ہوں، اور وہ بتاتی ہے اس کو کہ یہ ساری اس کی چال ہے اور یہ اس لیے کر رہی ہے، اب خیال رکھنا ہے اس چیز کا، اور وہ چھپ کے سن رہی ہوتی ہے، اور اس کی کوشش یہی ہے کہ اینی سے اس کی حمزہ کی ملاقات ہو جائے۔ اور اینی جو ہے اس کی بہن آ جاتی ہیں اور بیٹھی ہوتی ہے اس کی جو ہے پھپھو بھی، تو پھپھو جو ہے کہتی ہے کہ اچھا میں آپ لوگوں کے لیے چائے بنا کے لے آتی ہوں، بڑی اچھی پھپھو ہے بھائی، تو وہ چلی جاتی ہے اور ان کو موقع دیتی ہے، ادھر سے فہمی کی بیٹی کو دھر لیتی ہے دادی، اور وہ کہتی ہے کہ کوئی کام بتاتی ہے، وہ جان چھوڑا کے بھاگ جاتی ہے۔ اور جو ہے اینی حمزہ کہتی ہے کہ تم کیوں آئی ہو، چلے جاؤ یہاں سے، اور خبردار تم نے اس کو ٹیوشن اور یہ پڑھایا۔ تو اسی دوران بھاگتی بھی جو ہے فہمی کی بیٹی آتی ہے، تو اپنی خالہ سے ٹکرا جاتی ہے اور خالہ کو چوٹ لگ جاتی ہے، اور خالہ کہتی ہے ہائے مر گئی میں، اور وہ بھاگتی کہتی ہے تمہارا تو دھیان موبائل کی طرف ہوتا ہے اس لیے تمہیں خبر نہیں ہے۔ اور ادھر جو ہے وہ اینی جو ہے وہ ماں کے پاس آتی ہے اور ماں کو کہتی ہے کہ اماں کیا ہو گیا ہے، آپ لوگوں کا کیوں رویہ برا ہو رہا ہے اس طرح۔ تو وہ کہتی ہے اینی تم میری بات غور سے سنو، اور تم جو ہے وہ تم نے ایسی کوئی چیز نہیں کرنی جس کی وجہ سے جو ہے وہ مجھے پریشانی اور مسئلہ ہو، میں نے بہت پریشانی دیکھی ہے۔ اور ادھر جو ہے فاخر باپ کے آفس آیا ہوا ہے، اور اس بیچارے سے رونا ہی نہیں بند ہو رہا، اور وہ اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں باپ کی سیٹ پہ کیسے بیٹھوں۔ تو اس کا جو ہے وہ پھپھا آ جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تم پریشان نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور ساتھ ہی جو ہے وہ چچا بھی آ جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے جی دفتر میں تو پہلے سے ہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مالک ہیں بھائی، ہم تو نوکر ہیں، ہم نے ساری زندگی خدمت کی ہے، اور اب یہ مالک بیٹھے ہوئے ہیں بھائی، ان کو سلام کرو۔ اور وہ بیچارہ بہت زیادہ ہرٹ ہو جا رہا ہے، ساتھ ہی کہتا ہے کہ چائے کافی، تو وہ کہتا ہے اب تم بتاؤ گے نمبر تو تمہیں پتہ نہیں، یہ اور کہتا ہے کہ پتہ نہیں بہت زیادہ قرضے ہیں اور یہ کرو وہ کرو ایسے، تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ بہت زیادہ اس پہ ٹونٹ کر رہا ہوتا ہے اور اس کا مذاق بنا رہا ہوتا ہے۔ اور ادھر جو ہے وہ فہمی کا جو شوہر ہے وہ بیٹی کے پاس آتا ہے، موبائل یوز کر رہی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ بیٹا ان کے پاس بھی بیٹھا کرو، ٹائم دیا کرو۔ کہتی ہے مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے، وہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں ابا، اور کہتے ہیں نہیں بیٹا فیملی کے ساتھ جوڑ کے رہنا چاہیے۔ خیر تو فخر جو ہے آفس سے گھر آتا ہے اور بہت تھکا تھکا لگ رہا ہے، اور فہمی کہتی ہے کیا بات ہے، کیا ہے نا توڑ کے آئے ہو، پتھر توڑ کے آئے ہو، پہاڑ توڑ کے آئے ہو، اتنی محنت کر لی ہے، کام کر لیا، پہلے دن ہی یہ حال ہو گیا تمہارا۔ تو وہ کہتا ہے کہ اینی بہت بوجھ آ گیا ہے کندھوں پہ، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی، وہ پتہ نہیں کیا کچھ بتا رہی ہوتی ہے، تو اینی کو ترس آ جاتا ہے اور کہتی ہے
میرے پاس زیور ہے وہ ہم بیچ کے پورا کر لیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں خبردار جو تم نے زیور کا نام لیا زیور جو ہے وہ تمہارا ہے. اور جو ہے فخر جو ہے لیٹ جاتا ہے. اگلے دن جو ہے وہ ماں اس کو بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ اینی ادھر آؤ میری بات غور سے سنو. اور اینی جب زیور کا ذکر کرتی ہے کہ میں نے فاخر کو یہ کہا ہے تو ماں کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہارا خبردار جو تم نے اس کو زیور دیا اور میرے حوالے کرو زیور. ہم زیور کو کہیں آگے کر دیتے ہیں. یہ تو ماں بیٹے جو ہے نا یہ پلاننگ کی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ سارا زیور بیچ کے کھا جائیں گے. اور اینی کہتی ہے آپ ایسے کیوں سوچتے ہیں. وہ کہتی ہے بس میں جو بول رہی ہوں صحیح بول رہی ہوں اور تم نے میری بات پہ عمل کرنا ہے. اور اینی اس کو زیور دے دیتی ہے اور وہ اپنی ماں کے پاس رکھوا لیتی ہے اپنا زیور بھی اور اس کا. تو پھر جو ہے کیا ہوتا ہے کہ فاخر جو ہے وہ بہت زیادہ دکھی اور پریشان ہے اور جا رہا ہوتا ہے. پھر امنہ سے بات کرتا ہے اور وہ کہتا ہے تمہارے سے بات کرتا ہوں تو مجھے بہت تسلی ہو جاتی ہے اور مجھے جو ہے سکون آ جاتا ہے. تو ادھر جو ہے وہ اب نیکسٹ جو ہے 22 ایپیسوڈ میں دیکھیں گے. ننھے میاں کی بیوی ہے وہ ماں کے لیے چائے بنا کے لا رہی ہے. یعنی کہ ساس کے لیے چائے اتنی اچھی ہو گئی ہے کہ چائے بنا کے لا رہی ہے. تو وہ کہتی ہے اچھا چلو ٹھیک ہے تم ادھر ٹی وی لاؤنج میں رکھو میں آ رہی ہوں. وہ زیور دیکھ لیتی ہے اس کی بہو اور چھپ چھپ کے دیکھ رہی ہوتی ہے کہاں رکھ رہی ہوتی ہے. اگلے دن اپنی بہن کو بتاتی ہے کہ اماں بڑھیا کے پاس تو بہت زیور پڑا ہوا ہے. اور دونوں بہنیں پلاننگ کرتی ہیں اور پھر اس کے بعد ڈاکہ پڑواتی ہیں اور ڈاکہ پڑ جاتا ہے. اور پھر جو ہے عائشہ بتاتی ہے کہ اماں کے گھر ڈاکہ پڑ گیا اور ماں بھی شور شرابہ مچاتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹے کو کہتی ہے کہ یہ منحوس عورت جب سے آئی ہے میرے گھر میں مصیبتیں اور پریشانیاں آ رہی ہیں اور ابھی تو ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ ڈاکہ بھی اس نے ڈلوایا ہے. تو پھر تو پتہ نہیں کیا ہونا ہے. انہوں نے میاں کو اور غصہ آتا ہے کہ اماں ہر وقت میری بیوی کے پیچھے پڑی رہتی ہے. بڑی مشکل سے تو مجھے یہ بیوی ملی ہے. خیر اور ادھر جو ہے وہ عائشہ حبیب کو بتاتی ہے کہ وہ زیور میرا بھی اور اینی کا بھی اس میں تھا تو وہ سب چلا گیا. اور یہیں پہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ آگے مزید کیا ہوتا ہے اور کیا چوروں کا پتہ چلا یا نہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.